بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے۔ بار بار آپ لوگ کو بتانا پڑ رہا ہے، یہ میرا دہنا ہاتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، پوری دنیا کے خاص کر کے مسلمانوں، آج کا ویڈیو صرف مسلمانوں کے لیے ہی مفید ہے۔ ویسے تو سارے لوگ سنیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ پوری دنیا اللہ کے بندے اور بندی ہیں۔ پوری دنیا کے انسان چاہے اللہ کو مانے یا نہ مانے، سب اللہ کے بندے اور بندی ہیں۔ پوری دنیا کے انسان چاہے مانے یا نہ مانے، سب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے، جیسے ہمارے آپ کے گھروں میں 2-4 بیٹے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے 1-2-3 ماں باپ کی بات مانتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، وہ لائق بیٹے کہلاتے ہیں، اچھے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور 1-2 اس ماں باپ کی بات نہیں مانتے اور حکم عدولی کرتے ہیں، سینہ جوری کرتے ہیں، وہ نالائق بیٹے کہلاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اس پوری دنیا میں قریب 850 کروڑ مرد عورت ہیں۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، یہودی، عیسائی، یہودی، کرسچن، سب ملا کے۔ تو اس میں جو اللہ کے بات مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلامی مذہب کے آئیڈیالوجی کے مطابق جو اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے اور بندی ہیں۔ ان کو دنیا میں جیسا تیسا نرم گرم حالات میں زندگی گزر جائے 25-50-100 سال، لیکن مرنے کے بعد انشاءاللہ جو بہترین جگہ اللہ نے بنا رکھا ہے جنت، وہ ملے گی۔ اور اس دنیا میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے اور بندی ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے، نبی کی بات نہیں مانتے، اپنے نفس کے خواہش کے مطابق چلتے ہیں۔ ان لوگ وہ نالائق بندے اور بندی ہیں، ان کا دنیا میں جیسے تیسے گزر جائے، دنیا تو مقدر پر ہے۔ کبھی کافر اور اللہ کا دشمن بھی ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی رہے گا، اور کبھی اللہ والا بھی رہے گا۔ دنیا مقدر پہ ہے، لیکن آخرت بقدر مشقت پہ ہے۔ تو لہٰذا آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو ہم کو، آپ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑے گی۔ بار بار وہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مومنین کے لیے دنیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جس کا مفہوم ہے کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانہ مانے جیل خانہ، قید خانہ، پریزن ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے دنیا، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو لہٰذا ہم کو، آپ کو تو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ جو مومنین ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی کی سنت پہ چلتے ہیں، وہ مومنین ہیں، ان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا جیل خانہ ہے۔ گن کے ہم کو روٹی ملے گی، ٹائم پہ کھانا پڑے گا، ٹائم پہ سونا پڑے گا، ٹائم پہ اٹھ کے 5 وقت نماز پڑھنی پڑے گی، اور بہت سے احکامات جو دین کے سب کرنے پڑیں گے۔ اس لیے قید خانہ، جیل خانہ بتایا گیا کہ تاکہ ہم اپنی نفس پہ نہیں چل پائیں گے، اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا اور نبی کے حکم پہ چلنا پڑے گا۔ اور اس کا الٹا، جو لوگ اپنی مرضی پہ چلیں گے، ہم جب چاہیں کھائیں گے، جب چاہیں سوئیں گے، جب چاہیں اٹھیں گے، میری مرضی، تو نہ اللہ کی مرضی مانیں گے، نہ نبی کی مرضی مانیں گے، وہ نفس کے غلامی کریں گے۔ وہی لوگ اللہ کے بگڑے ہوئے اور اللہ کے باغی کہہ لیجئے، بگڑے ہوئے یا گمراہ لوگ ہیں۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کے ٹائٹل آپ اوپر دیکھیں، میں نے ٹائٹل بنایا ہے نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ہاں، اتنا گناہ ہر مرد عورت سے، کچھ جان کے بھی، کچھ انجانے بھی، ہم سے بھی، آپ لوگوں سے بھی، ہر مرد عورت سے جان کے بھی، انجانے میں بھی، اکیلے میں بھی، مجمع میں بھی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کے بھی، انجانے میں بہتیرے گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہم سے، آپ سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو انکار کر پائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ تم کتنا بھی گناہ کر لو، لیکن میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے
اللہ کے توبے سے، توبہ کرنے سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی معافی سے، اللہ کے مغفرت سے، اللہ کی معافی سے، اللہ کی رحمت سے کسی قیمت پہ کسی مرد عورت کو بدگمان یا نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہی میں نے بنایا ہے نا امیدی کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ اب کیا اس کا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بار بار میں اپنے ویڈیوز میں اور لائیو میں بھی کہا کرتا ہوں، دنیا میں سب سے اچھا کام، دنیا میں سب سے آسان کام اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لینا۔ دنیا میں سب سے آسان کام اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لینا۔ لہٰذا ہم اور آپ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں بھیجیں، تسبیحات کی پابندی کریں اور صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، مغفرت مانگیں۔ اللہ کے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، رحمت کا دروازہ بھی کھلا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی کا بات ہے کہ جو نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ ابھی تک تو میں اپنی طرف سے میں نے جو مجھے اللہ نے علم دیا میں نے آپ کو بولا، اس کے آگے 1 منٹ کی ویڈیو کلپنگ مجھے ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب مرحوم جو پاکستان چلے گئے تھے، ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب مرحوم، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، صرف اور صرف ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا ویڈیو کلپنگ ہے میرے ساتھ۔ اس کے آگے میری باتوں کے آگے اس کو میں جوڑتا ہوں، اس کو آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ کی ذات سے امید اور انسان کا اپنا ول پاور کیسا مینٹین رکھنا چاہیے۔ دیکھیے وہ ویڈیو آ گیا، پہلے سنیے پلیز۔ مریض اگر مایوس ہو جائے تو کوئی دوا اس کو فائدہ نہیں دے گی، تو جان لو اللہ کو جب اس کی قدرت ہے تو اگر تمہارے دلوں کی زمین مردہ ہو گئی ہے تو اللہ اسے زندہ کر دے گا۔ مایوس نہ ہو، امید رکھو، رجوع کرو اللہ کی طرف، گڑ گڑاؤ، مانگو اس سے کہ اللہ بہت سختی ہے یہاں، اے اللہ دل ویران ہے، اے اللہ اس میں ایمان کی بہار آ جائے، اے اللہ میرے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے طلب کرو۔ مجھے حضرت مسیح کے الفاظ یاد آئے، مانگو تو دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا، دستک تو دو دروازے پر، مانگو تو صحیح۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، پکارو مجھے، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس مت۔ بے شک نا امیدی کفر ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب کو۔ یقیناً ڈاکٹر اسرار احمد خان صاحب دنیا کے اعتبار سے بہترین انگریزی MBBS MD ڈاکٹر تھے، اور اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں، دنیا اور دین دونوں کا علم دیا تھا۔ انہوں نے مثال دیا کہ اگر کوئی مریض نا امید ہو جائے، اس کی ول پاور کمزور ہو جائے کہ میں تو بیمار ہو گیا، اب ٹھیک ہی نہیں ہوگا، تو وہ اور جتنا بھی دوائی کرتے جائیے وہ دوائی اس پہ کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہمارے آپ کا ایمان کا معاملہ ہے کہ کسی طرح سے نا امیدی اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کے یعنی معافی پہ نا امید کیسے ہو سکتے ہیں ہم؟ اسی طرح ہم اور آپ انسان ہیں، پوری زندگی میں کبھی روزی کا مسئلہ آ جائے، کبھی بیماری کا مسئلہ آ جائے، کبھی گھریلو جھگڑے کا مسئلہ آ جائے، کبھی گھر سے باہر تک کوئی تکلیف آ جائے، کبھی جھوٹے مقدمے میں ہم اور آپ پھنس جائیں، کبھی بھی اللہ کی ذات، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت، تو جیسا ہم سوچیں گے ویسے اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، کبھی کبھار کسی مصلحت کے بنا پہ دیری ہو جاتی ہے اور ہم اور آپ اکتا جاتے ہیں، کب آئے گی مدد، کب آئے گی نصرت۔ اللہ نے صاف اسی لیے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا کہ اے ایمان والو، زندگی میں کبھی اونچ نیچ معاملات مرحلے آئیں گے،
لیکن جب بھی آ جائیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، پہلے صبر کیجئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر کیجئے، اس کے بعد نماز پڑھ کے ہم سے دعا کیجئے، تب کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا چھوٹی سی ویڈیو میں تھوڑا سا ٹارچ دکھانے کے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، اور ڈاکٹر اسرار خان صاحب کا 1 منٹ کا ویڈیو کلپنگ آپ لوگ دیکھ لیے۔ دیکھیے یہ بہترین فوٹو ہے نماز کا۔ ہم اور آپ صبر کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ بڑے، ان کا خزانہ بڑا، کیا بھی مانگیے، جو مانگنا ہے مانگیے، لیکن نیت اور دل و دماغ درست ہونا چاہیے۔ بار بار وہی بات، جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی برکت آئے گی۔ اللہ کے ساتھ حسن جن رکھیے، حسن جن رکھ کے جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی عزت، سکون اور حلال رزق دیں گے، اور مرنے کے بعد آخرت میں انشاءاللہ جنت الفردوس ضرور ملے گا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔